نبی پاک نے یہی فرمایا تھا نا، میں تمہارے درمیان یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، اگر جو شخص ان کو مضبوطی سے تھاما رہے گا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، اگر لاجیکل نوٹ کرو تو ہر ایک چیز کا ثبوت آج کے وقت کے اندر انگریز جو باہر کے لوگ ہیں، گورے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، نان مسلمس، وہ اس سے بہت بینیفٹس اٹھا رہے ہیں۔ اور جو نئی ڈیولپمنٹ دنیا میں ہو رہی ہے نا، ان سب کی جو کریڈٹ جاتا ہے وہ آپ کی قرآن پاک کو جاتا ہے۔ یعنی اندازہ لگاؤ، یہ جو ایٹم ہے، ایٹم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ایٹم کے بارے میں سب کو پتا ہے، ابھی جو ایٹم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ایٹم کے اندر 3 ذرات اور ہوتے ہیں، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون۔ یہ بات جا کے کئی 200 سال پہلے دریافت ہوئی ہوگی، 100 سال پہلے، لیکن قرآن پاک میں یہ بات پہلی مینشن ہے کہ ایٹم سے چھوٹے بھی ذرات موجود ہوتے ہیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا ہے، قرآن پاک کے اندر یہ بات 1400 سال پہلے لکھی ہوئی ہے۔ سائنٹسٹ آج تک کوشش کر رہا ہے اس کے اندر ایکسپلور کر لیں، گہرائیوں میں چلے جائے، کچھ مل جائے، کچھ نیا دریافت کر لیں، نہیں کر پا رہے۔ وجہ یہ کہ قرآن پاک میں ایک چیز پہلے ہی بتا دی گئی کہ بھائی سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا ہے، اور آج سائنس اس بات پر قائل ہے کہ ہاں بھائی باقی ہم سمندر کی جب گہرائیوں میں جاتے ہیں تو وہاں ایک وقت آتا ہے کہ روشنی غائب ہو جاتی ہے، اندھیرے میں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اسی طریقے سے 206 ہڈیاں ہیں، انسان کو کب ریئلائز ہوگا اس بارے میں؟ سوچو نا، کبھی لاجیکل انداز میں سوچو، انسانی جسم میں 206 ہڈیاں ہیں، آج سے کتنے 100 سال پہلے یہ بات پتہ چلی ہوگی لوگوں کو؟ 300 سال، 200 سال، 400 سال بھی لگا لو، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا جسم کے اندر 206 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ اس بات کو سمجھو کہ ہمارا جو نئی جتنی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، آپ یہ مت سوچنا انگریز اتنا آگے جا رہا ہے۔ انگریز کیوں آگے جا رہا ہے؟ کہ ہمارے قرآن پاک کو تھاما ہوا ہے۔ اس نے جتنی ریسرچ کری ہے، جتنی نئی چیزیں ڈیولپ کر رہا ہے، جتنی ٹیکنالوجیز کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے، وہ سب کچھ جو ورکنگ کر رہا ہے قرآن پاک کو اسٹڈی کر رہا ہے، گہرائیوں تک جا رہا ہے۔ ایک آیت کے 10 20 30 معنی مفہوم نکالتے ہیں وہ لوگ، ان کو پتہ ہے کہ یار یہ چیزوں کے اندر گہرائیوں میں اترو گے تو کیا لاجیکل باتیں اس کے اندر ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، وہ اس کے اندر الفاظ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے جملے استعمال کر دیے، اور آج تک اس پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھو نا، 1400 سال گزر گئے، کتنے لوگ گزرے ہوں گے، کتنے علماء کرام، بڑے بڑے مفسرین گزر چکے ہیں، وہ جو ترجمے اور وہ جو تفاسیر بتا کر گئے، آج تک اس تفاسیر کی مزید ٹرانسلیشن جاری ہے، یعنی اسی قرآن پاک کی مزید تفسیر جو ہے اس کے اندر سے مزید معنی اخذ کیے جا رہے ہیں، قرآن پاک کے ترجموں میں سے مزید چیزیں نکالی جا رہی ہیں کہ نہیں یار اس بات کو ایسے بھی تو لیا جا سکتا ہے، اس چیز کو ایسے بھی تو ہم نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ، یہ چھوٹی کتاب نہیں ہے، مطلب یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ایکسپلور کرو اپنے آپ میں کہ بھائی یہ دنیا کی وہ کتاب ہے جو آج کا جو مطلب ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے بھی اس کتاب کو تھاما ہوا ہے، وہ اس کتاب کے بغیر صفر تھے، اور آج بھی اگر کوئی نئی ڈیولپمنٹ اگر وہ کر رہے ہیں تو اسی بنیاد تو وہی پڑی نا، بیج تو وہی ڈالا گیا، قرآن پاک کے ذریعے سے انہوں نے ساری چیزوں کو اخذ کیا، اسی چیز کو لیا، اس کے بعد اس میں ورکنگ کرتے چلے گئے، اور جو چیزیں آج تک ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہیں، فار ایگزامپل وہ اس پہ ورکنگ کر رہا ہے، ابھی بھی سائنٹسٹ جو ہے نا وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ روح کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، قیامت جو ہے وہ دوزخ اور جنت کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے وہ لوگ، اور اس طریقے کی 2-4 باتیں اور بھی ہیں جو ابھی تک کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی ہے نہیں، کہ بھائی وہ تو بولتے ہیں ہر چیز پریکٹیکلی ہمیں دکھے گی تو ہم مانیں گے، تو ہمارا اس پہ نظریہ وہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس کے بارے میں بڑی اچھی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک کی جتنے 80% جو دلائل ہیں وہ 100% پروف ہو چکے ہیں، یعنی سائنٹسٹ اس کو 100% پروف کر چکے ہیں کہ بھائی 80% جو دلائل قرآن پاک کے اندر موجود ہے وہ بالکل اوتھینٹک ہو چکے ہیں، سائنس آج پروف کر چکی ہے۔ کتنے رہ گئے پیچھے؟ 20% جو دلائل ہے ابھی سائنس اس قابل ہو ہی نہیں ہے کہ وہ پروف کر پائے۔ 20% جو دلائل رہتے ہیں نا ابھی، جو اللہ تعالیٰ نے دعوے کیے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے فرامین جو ہے قرآن پاک کے اندر آیاتوں کی فارم میں، تو وہ آیاتوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ڈسکرائب کرنے کے لیے سائنس ابھی اس قابل ہو ہی نہیں ہے کہ اس کو مزید ایکسپلور کر پائے۔ تو ہمارا ایمان یہ سائنٹیفک اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے بھی اگر آپ سوچو گے کہ بھائی اگر کوئی چیز 80% صحیح ثابت ہو چکی ہے تو 20% جو رہ گیا وہ بھی صحیح ہوگا، obvious سی بات ہے، نیچرل ایک فیکٹ ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لو کہ قرآن پاک کتنی امپورٹنٹ کتاب ہے، امپورٹنس سمجھ میں آ گئی، ہم اس کو ایزی لیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں خالی اس کو دم درود کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں بول رہے کہ دم درود کی جو خاص ڈپارٹ نہیں ہے، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن آپ جس لیول پر ہو میں اس لیول پر جا کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر سمجھو کہ نئی ٹیکنالوجیز کے اندر اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ ہمارا قرآن پاک کچھ کام کر رہا ہے تو بہترین کام کر کے دیا آپ کے لیے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایکسپلین کر دی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں لاجواب ہیں، آج تک اس کے بارے میں مزید اس کے اندر ایکسپلوریشن جاری ہے، ایکسپلینیشن جاری ہے، ڈسکرپشن جاری ہے، اس کی چلے جا رہی ہے، وہ چیز ابھی کنٹینیو ہے، مستقل۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آ گئی۔
اب اس کے بعد آ جاؤ ذرا دوسرے ڈپارٹ کی طرف کہ بھائی قرآن پاک ہم نے سمجھ لے کہ امپورٹنس کتنی ہے، ہم نے سائنٹیفک میتھڈ سے سمجھا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کی امپورٹنس کو سمجھو شریعت کے اعتبار سے کہ شریعت کے اکارڈنگ ہمارے لیے قرآن پاک کتنا امپورٹنٹ ہے۔ obvious سی بات ہے، ہمارا تو نظریہ بینگ اے مسلم ہم اس بات کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن پاک جو ہے وہ سب سے بڑی مطلب رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرامین ہیں وہ اس کی کیا تشریحات ہیں، قرآن پاک کی تشریحات ہیں، اور جو قرآن پاک ہے وہ بیسکلی کیا ہے، اس کی کتاب ہے، اس کو ڈسکرائب جو کیا وہ کس نے آگے کیا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب اس کی اہمیت سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جس مہینے میں نازل ہوا، رمضان، یعنی قرآن پاک کی اہمیت نوٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا اس مہینے کی شان بڑھ گئی، رمضان المبارک ہے نا۔ جس اشرے میں نازل فرمایا وہ اشرہ بہترین اشرہ قرار دیا گیا، آخری اشرہ، صحیح ہے۔ جس رات میں نازل ہوا اس رات کو سب سے افضل ترین رات کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کی رات، یعنی سب سے بہترین رات۔ جس پیغمبر پر نازل ہوا وہ پیغمبر سب سے اعلیٰ، سب سے لاجواب ہے نا۔ جس امت پر نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بہترین امت قرار دے دی۔ تو مینس کہ قرآن پاک کے نازل نزول کے آپ فوائد چیک کرو کہ کتنے زیادہ شریعت کے اندر، یعنی اگر آپ ایک مسلمان ہو، ہم تو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک میں جو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ کتنا خاص ہے ہمارے لیے، آخری اشرہ کتنا امپورٹنس رکھتا ہے ہماری زندگی میں، لیلۃ القدر کی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری صورت موجود ہے اس کے اوپر تو ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فل اسٹاپ ہے، جو ان کا فرمان آ گیا، جتنا آ گیا، جیسے آ گیا، ہمارا ایمان ہے کہ ان کی بات کو اس طریقے سے ہی لینا ہم پر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں آیت موجود ہے اس حوالے سے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو سمجھو اس نے میری اطاعت کی۔ تو اٹ مینس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی امپورٹنٹ شخصیت ہے ہماری زندگیوں کے اندر کہ ان کے بغیر ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا منہج، ہماری زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر ان کو ہم زندگی سے ایک انچ بھی باہر کر دیتے ہیں۔ ان کی کسی فرمان کو، کسی دلیل کو، کسی حدیث کو اگر اپنی زندگی سے تھوڑا سا بھی باہر رکھ دیں گے تو اٹ مینس کہ ہم نے گھاٹے کا سودا کر دیا، ہم نے نقصان اٹھا لیا، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی امپورٹنٹ شخصیت ہو گئی ہمارے لیے۔ دوسری چیز پھر آپ آ جائیے کہ نیکسٹ ہم نے کیا بات کی کہ اس امت بینگ اے مسلم ہماری سب سے بہترین امت ہے، بنی اسرائیل۔ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ نعمتیں جو ہے وہ کس امت پر نازل فرمائی ہیں؟ بنی اسرائیل پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اپنی پسندیدہ امت قرار دیا وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، یعنی ہم مسلمان ہیں جو ان کے امتیاں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بھائی اس لیے قرآن پاک کی امپورٹنس ایک طریقے سے یہ سمجھ میں آئی۔ اب تیسرے نقطے پر آ جائیے۔ اب تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس سے اب دم درود والی بات بھی کریں نا تھوڑی سی کہ بھائی یہ کیوں اتنا زیادہ جو ہماری زندگیوں میں ہے، کیا کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیا اس سے فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ایک ہم نے سائنٹیفک میتھڈ سے سوچ لیا، پھر ہم نے اس کی امپورٹنس شریعت کے اعتبار سے، اس کی نزول، شریعت نزول یعنی جو اس کا نزول ہوا ہے قرآن پاک کا، اس کی اہمیت سمجھ لی۔ اب ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، کس فارم میں، علاج کے طور پر، کہ اس کو علاج کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، یا اس کے ذریعے سے برکت کا حاصل کرنا کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ بھائی سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہم سب کو پتہ ہے کتنی امپورٹنٹ صورت ہے، مطلب یہ وہ واحد صورت ہے کہ جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب سورہ فاتحہ کتنی خاص ہو گئی۔ سورہ فاتحہ، اچھا سوچو تو صحیح، نماز کا سب سے پہلا سوال ہونا ہے نا قیامت کے روز، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو سوال کرے گا وہ کس چیز کا ہوگا؟ اسی کا کرے گا نا، نماز کا۔ اب نماز جس چیز سے جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کی امپورٹنس کتنی ہو گئی؟ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ام القرآن کہا جاتا ہے اس کو، سورہ فاتحہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جس شخص کی کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، درد ہے، اگر وہ شخص اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر دم کرتا ہے تو اس سے اس تکلیف، اس مرض، اس کو پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اس کو۔ دم ہے نبی پاک نے فرمایا۔ اس کے بعد تینوں کل ہیں، ہمیں پتہ ہی ہے اس بارے میں امپورٹنس ہوتی ہے۔ یہ تینوں کل کی شان نزول اگر آپ سمجھو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ کو پتہ ہوگا جادو ہوا تھا۔ کیل میں یہ والی بات، جادو کیا گیا تھا آپ پر، ٹھیک ہے۔ جب آپ پر جادو ہوا تو آپ
کو جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ یہ 3 صورتیں آپ کو بتائی گئیں، 2 صورتیں بیسیکلی، سوری 2 صورتیں جو ہماری سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ 2 صورتیں، 3 نہیں 2 ہے، یہ 2 صورتیں آپ کے پاس لے کر آئے اور فرمایا کہ آپ ان کی تلاوت کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تلاوت کرنا شروع کی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ جو صورتیں پڑھنا شروع کی، ایک ایک آیت کرتے گئے آپ، اور ایک ایک کر کے جو ہے وہ ایک ایک گٹھان کھلتی چلی گئی جو آپ کے اوپر جادو کی نیت سے باندھی گئی تھی. تو یعنی 11 آیت ہے اس کی، یعنی اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یار یہ 2 صورتیں کتنی پاورفل سورس ہیں ہمارے لیے، کتنی پاورفل ٹول ہے ہمارے پاس کہ جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں کس چیز کے لیے، جادو وغیرہ کے لیے. اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا، آپ نے خود اس سے علاج کرا اپنا، یہ پڑھی اور آپ کی گٹھانیں کھل گئی، جادو کا علاج یعنی اس کے اندر موجود ہے پوری طرح. اس میز کی کتنی امپورٹنس ہے اس چیز کی. اگر یہ سورہ دونوں صورتوں کی، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، مطلب اس صورت کے بارے میں کیا ہی بات کی جائے، پوری توحید بھری ہوئی. اب آجیے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ وہ صورت جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی قرآن پاک کی پہلی بات تو صورت ہے. دوسری چیز یہ کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں ملتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور سورہ ال عمران کی، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. تو ہم لوگ کہاں در بدر پھر رہے ہیں؟ کیوں ہم لوگ پریشان ہیں؟ کیوں ہم مولویوں کو ڈھونڈ رہے ہیں یا کیوں ہم پیروں فقیروں کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم خود کیوں علاج نہیں کرتے ان چیزوں کا؟ ہم اب سوچتے ہیں، اچھا ہمارے یہاں لاجک کیا ہے، ہم سوچتے ہیں یار ہم لوگ نیک لوگ نہیں ہیں، ہم کریں گے تو کیا اثر ہوگا. بھائی تیری اولاد، تیرا گھر، تیری فیملی، تیرا اپنا کمایا ہوا گھر ہے، تیرے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا گھر ہے. تو جتنے دل سے، نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے اوپر توکل کے ساتھ پڑھے گا تو تیری دعا کے اندر جو تاثیر ہوگی وہ کسی اور کے اندر کیوں ہوگی؟ کوئی مولوی کو بٹھائے گا، کسی بچے کو لا کر بٹھائے گا، کسی قرآن خوانی کی فارم میں کروائے گا، کچھ بھی کروا لے تو وہ جو لوگ آگے یہاں پر بیٹھ کے پڑھ کے جائیں گے وہ تو بریانی کی نیت سے پڑھ کے جائیں گے. حقیقت بات جو اکثریت اس میں جو موجود ہوگی کیونکہ ذہن میں ہوگا بھائی ختم ہونے پہ بریانی ملے گی ہمیں، ریئلٹی ہے. اور جو تو پڑھے گا تو اپنی اولاد کو سامنے دیکھے گا، تو نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو کھڑا کیا، تو نے کلر کروایا، تو نے پینٹ کروایا، اب تجھے لگ رہا ہے اس گھر کے اندر مسئلے مسائل آ گئے، کچھ جنات کے اثرات ہیں یا کچھ ایسا اسباب تمہیں لگ رہے ہیں، ایسے آثار لگ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں لگ رہا ہے کہ کچھ مسئلے مسائل ہیں، تو پڑھنا بھائی. خود قرآن پاک اٹھاتے نہیں ہیں، لوگوں کو باہر سے بلا کے پڑھوا رہے ہیں. اس میں کوئی تاثیر آئے گی؟ اس میں کوئی دم آئے گا؟ کوئی خم آئے گا؟ نہیں آنا نا بھائی. جب تک آپ خود اس کے اندر نہیں کودو گے، میدان عمل میں آپ نے خود کودنا پڑے گا. آپ کی بیماری، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی آپ خود دور کر سکتے ہو اللہ کی رضا کے ساتھ، اور کوئی آپ کی پریشانی میں اس طریقے سے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ کی اس درد کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتا جتنا تکلیف کو آپ سمجھ سکتے ہو اپنی. تو بھائی آپ خود پڑھو نا، آپ خود اس کو امپلیمنٹ کرو اپنی زندگیوں میں. میں سوچتا ہوں حیرت ہوتی ہے کہ کیوں ہم لوگ اتنا دور ہیں قرآن پاک سے، جبکہ آپ چیک کرو نا، سائنٹیفکلی بھی پتہ کر لیا، شریعت کے اعتبار سے بھی دیکھ لیا، آپ دیکھو اس کے حساب سے بھی دیکھو کتنا امپلیمنٹ کی ضرورت ہے ہمیں زندگی میں. کہاں اپلائی ہو رہا ہے؟ کتنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہیں بھی نہیں ہو رہی. کچھ امپلیمنٹ نہیں ہے ہماری زندگیوں میں اس چیز کا. ہم کتنے وقت بعد شاید ہمارے یہاں سورہ بقرہ کی تلاوت چلتی ہوگی، پڑھی جاتی ہوگی، پھر ہم بولتے ہیں یار پریشانیاں آ رہی ہیں، ٹینشنز ہیں گھروں کے اندر. صحیح ہے، فائنینشیل ایشوز چل رہے ہیں، مینٹل ایشوز چل رہے ہیں گھروں کے اندر، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، فسادات چل رہے ہیں، پھڈے چل رہے ہیں. بھائی تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ شیطان ہماری زندگیوں میں ایسے گھسا ہوا آگے پیچھے ہر جگہ ہے ہی نہیں ہماری زندگیوں میں امپلیمنٹ ان چیزوں کا. تو بھائی ان چیزوں کو لاؤ، یقین مانو زندگیوں میں سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان، چین ہی چین آ جائے گا. پھر ضرورت اس بات کی کہ اس کو توکل، اللہ پر ایمان کے ساتھ پڑھو. بھائی اللہ کا کلام ہے یار، یہ سوچ کے پڑھو کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے خود پڑھا. اللہ نے لکھا ہے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں کس پر بھیجا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے نا قرآن پاک کو، نازل فرمایا. اس کا مطلب پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کو، کلام کو جو ہے وہ پڑھا. مطلب اندازہ تو لگاؤ یہ وہ کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پڑھا گیا، صحابہ اکرام اہل بیت کی زبانوں سے پڑھا گیا. یہ وہ، اب سوچو تو صحیح کتنی خاص چیز ہوگی. اس چیز کو اس طریقے سے تو سمجھو. پورا ملک، اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اندر تاثیر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور یہ وہ صورت ہے قبر کے اندر سب سے زیادہ آپ کی ڈھال بن جائے گی. قبر کا عذاب واجب ہے نا سب کو، کسی کو بھی کسی فارم میں ہو سکتا ہے. اللہ جانتا ہے کیسے ہوگا، ہمیں نہیں اس ڈیٹیل میں جا رہا. ہم نے پہلے اس بارے میں لیکچر میں بات کر چکی ہے قبر کا عذاب کیسے ہوتا ہے. تو فی الحال قبر کا عذاب ہو رہا ہے. اب ایک شخص ہے جو سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا،
कसरत से। उसका मामूल था जब भी सोता था तो सबसे पहले सूरह मुल्क की तिलावत करता था, फिर सो जाता था। याद हो जाती है यार, छोटी सी, इतनी बड़ी नहीं, आराम से। अब फरिश्ते आएंगे अजाब देने वाले, उसके गुनाह होंगे, ऑब्वियस सी बात है, गुनाहगार है, पता हुई है उससे बहुत सारी ऐसे ऐसे गुनाह हुए हैं जिसकी वजह से उस पर अजाब बनता है, लेकिन उसने कुरान पाक की तिलावत भी की है, सूरह मुल्क पढ़ता था वो। अब क्या होगा, जहां से फरिश्ते आने की कोशिश करेंगे, सीधात की तरफ से आने की कोशिश करेंगे तो सूरह मुल्क सीधात की तरफ से उसकी तरफ आ जाएगी। बाएं से कोशिश करेंगे, दाएं बाएं से सामने आ जाएगी सूरह मुल्क, बाएं से कोशिश करेंगे, दाएं से सूरह मुल्क सामने आ जाएगी। इसी तरीके से सर की तरफ से आने की कोशिश करेंगे, सर की तरफ से सूरह मुल्क सामने आ जाएगी, और पैरों की तरफ से आने की कोशिश करेंगे, यानी हर तरफ से कवर कर लेगी वो। फरिश्तों, अजाब देने वाले फरिश्तों को उस बंदे तक पहुंचने नहीं देगी वो। ये हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वजह से हमारा ईमान है इस बात पर कि अगर कोई शख्स सूरह मुल्क की रात में सोते वक्त तिलावत करता है और इस ईमान के साथ करता है कि ये मेरी हिफाजत करेगी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तो इट मीन्स कि वो उसके लिए वाकई ढाल बन जाएगी क़यामत के रोज। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि यार कुरान पाक को अगर हम अपनी जिंदगी में ले आए, छोटी छोटी चीजों के अंदर, छोटी छोटी सूरतों के जरिए से, तो क्या क्या फायदे फवायद आ जाएंगे हमारे पास। सूरह कहफ, जुम्मे का दिन, बेहतरीन टूल है, बेस्ट सोर्स टू फाइट विद दज्जाल। दज्जाल के फितने से बचने का सबसे बेहतरीन टूल अल्लाह ताला नबी पाक ने फरमाया कि ये सूरह कहफ की शुरू की या आखिरी की 10 आयतें आप याद कर लो और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लो। इट मीन्स कि आप दज्जाल के फितने से महफूज हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुम्मे के रोज जो है वो सूरह कहफ की तिलावत किया करते थे। हम करते हैं, सुन्नत रसूल है ना यार, अप्लाई करनी है ना हमें जिंदगी में। कहीं से तो कुरान पाक को ले आए। माना भाई बहुत सारी सूरतें, अलग अलग फवाइद, अलग अलग मामलात हैं। सूरह बकरा अलग मामला है, सही है, सूरह फातिहा अलग मामला है, और सूरह नास और फलक का अलग मामला है। अब एक रास्ता तो पकड़ लो, सूरह बकरा या तो ले लो कि भाई मुस्तकिल आपने जो है ना अपने घरों के अंदर कोशिश करनी है कि 3-3 दिनों में, 4-4 दिनों में खत्म करनी है। नहीं कर सकते, सूरह मुल्क की तरह सूरह मुल्क अप्लाई कर लो अपनी जिंदगी में। किसी भी तरीके से, कहीं से भी, जिस अंदाज में भी करना चाह रहे हो अपनी जिंदगी में, कुरान पाक को ले आओ। एक सूरत ही क्यों ना लाओ, मामूल बना लो। यकीन मानो कयामत के रोज ये कुरान पाक हमारे लिए ढाल बनेगा। अल्लाह के सामने हीलो हुज्जत करने के वाला वाहिद ये अल्लाह ताला का एक कलाम होगा जो उस वक्त अल्लाह के सामने हीलो हुज्जत तक करेगा। यानी अल्लाह ताला से समझो कि एक तरीके से डिबेट करेगा कि अल्लाह ताला ये बंदा था, ये मुझे पढ़ा करता था, मेरे लिए वक्त निकालता था, रात में मेरे लिए जागा करता था, सुबह में उठते वक्त मुझे पढ़ा करता था, तो अल्लाह ताला ये बेशक गुनाहगार है, मैं इसको जन्नत में अपने साथ लेकर जाऊँ। इट मीन्स कि ये है कुरान पाक की ताकत। अल्लाह ताला ने उसको इतना हक दिया, इख्तियार दिया, ये समझ लो आप, क्योंकि अल्लाह ताला के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया उसको। क़यामत के रोज वो अल्लाह ताला की, कहते हैं हदीस के अंदर अल्फाज है, अल्लाह की अर्श की कुर्सी को पकड़ लेगा कि अल्लाह ताला इस बंदे को लेकर जाऊंगा अपने साथ जन्नत में, छोड़ के नहीं जा सकता। इसने मेरे लिए वक्त निकाला, मुझे पढ़ता था, मुझे देखता था, अपनी जिंदगियों में मेरे मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करता था, अपनी जिंदगी में मुझे अप्लाई करता था, मुझे समझता था, दूसरों को समझाता था, दूसरों को मेरी तरफ लाता था, खुद अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपने खानदान वालों को मुझसे जोड़ने की कोशिश किया करता था, इस पर अमल करता था। तो अल्लाह ये जब मेरे लिए इतना करता था, तो आज मैं इसके लिए इतना करूंगा कि मैं इसको जन्नत में अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो ये है कुरान पाक। मतलब हमने इसको इतना लाइटली ले लिया है, वाकई ले लिया है, बहुत ईजी ले लिया, इतना लाइटली ले लिया है कि हमने जुल्दानों में बांध के इसको इतना ऊपर रख दिया है। मैं तो अक्सर ये जुमला बोलता हूँ, तुम लोगों को तो पता ही है मेरा जुमला, कि उसको उतारने के लिए भी स्टूल रख के हमें चढ़ना पड़ता है, फिर हमें उसे उतारना पड़ता है, फिर मिट्टी झाड़नी पड़ती है, फिर पढ़ते हैं उसको। ये जो मोबाइल हमारी जेबों में रखे हुए हैं, एनी टाइम हमारे सामने, यहाँ से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए हमें तकलीफ होने लगती है कि कहाँ चला गया। सुबह उठने के बाद सबसे पहली नजर हमारी मोबाइल है, भाई मोबाइल होना चाहिए। हमारे पास तो है ही नहीं, हमारी जिंदगी में मुश्किलात तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, टेंशन तो आएंगी, डिप्रेशन के मरीज तो होंगे, खुदकुशियां तो बढ़ेंगी, इतना फसादात, लड़ाई झगड़े, चोरी चकारी तो बढ़ेगी, क्योंकि हमने कुरान पाक को छोड़ दिया। हम कहाँ अपनी जिंदगी में उसको ला रहे हैं। तो मेरी सिफारिश और गुजारिश कह लो आप लोगों से है, रिक्वेस्ट कह लो कि भाई अपनी जिंदगी में चाहे एक सूरत ही सही, लेकिन उसको लेकर आ जाओ, किसी भी शक्ल में ले आओ, कोई सी भी एक सूरत। यानी जो मैंने अभी 2-4 बातें बताई हैं, और भी ज़ाहिर है, और बहुत कुरान पाक की तो जितनी बात करोगे उतनी कम है। तो जितनी मैंने अभी आपको थोड़ी बहुत सूरतों के बारे में बताया, तो एक सूरत को तो अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लो यार। ये हमें सूरत है, इस वाली मामले को हमें कैरी करना है। सूरह कहफ की तिलावत हर जुम्मे करना शुरू करो, सही है। सूरह बकरा को या तो मामूल बना लो अपनी जिंदगी में, सूरह मुल्क को मामूल बना सकते हो तो सूरह मुल्क को मामूल बना लो। यानी एक ले आओ, कोई एक सूरत भी ले आओ, ताकि अल्लाह के सामने अपना तुम ये
केस रख पाओ, अल्लाह ताला के सामने ये बात रख पाओ कि अल्लाह ताला कुछ भी था, एक सूरत पढ़ता था लेकिन पढ़ता रोज था, अल्लाह ताला जो भी था लेकिन लेके आदमी बैठता था सूरत, और उसको खाली पढ़ना नहीं है, उसको फिर समझना है कि वो जो पढ़ रहा है वो पढ़ क्या रहा है। सूरह मुल्क अगर पढ़ रहे हो तो सूरह मुल्क का तर्जुमा भी पता हो आपको कि यार ये सूरत में बात क्या कर रहा है, अल्लाह ताला क्या कह रहा है, फरमा क्या रहा है, चाहता क्या है, और उसको बात पढ़ने के बाद उसको कोशिश करोगे उसके जो उसूल और ज़वाबित उसके अंदर बताए गए उसको अपनी जिंदगियों में अप्लाई भी करो, लागू करो। कम से कम एक सूरत यार, क्या 114 सूरतें हैं ना, नहीं कर पा रहे ना 114 सूरतों का इम्प्लीमेंट, खास सूरतों के बारे में बता रहे हैं ना, तो एक सूरत मुस्तकिल में मामूल बना लो अपनी जिंदगी में पढ़ने का। यार ये सूरत अब हम क्या डेली बेसिस पर इसकी तिलावत रखेंगे अपनी जिंदगी, समझ आ रही है बात। तो भाई बस ये था कुरान पाक की, अगर हम अहमियत के बारे में बात करें, वैसे तो बातें बहुत सारी हैं, कुरान पाक जो है वो मतलब लाजवाब किताब है यार, अल्लाह ताला की वो कलाम है कि जो मैं समझता हूँ मतलब इंसान बस इसको पढ़ता चला जाएगा क़यामत के रोज। देखो ना यार अल्लाह ने क्या दर्जा रख दिया यार, हिफ्ज़ करने वाला जो शख्स है, हाफिज जो आएंगे, जो हाफिज जिन्होंने हक अदा किया, ये बात भी ध्यान में रखना है। ऐसे हाफिज नहीं कि जो इन्होंने कुरान पाक तो पढ़ लिया फिर भूल गए। उन हाफिजों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो हाफिज हुफ़ाज़ कुरान आएंगे तो उनके बारे में मिलता है हदीस के अंदर कि जब वो जन्नत के अंदर दाखिल होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए बंदे आयत पढ़ता जा और ऊपर चढ़ता जा, यानी एक एक आयत पर एक दर्जा बढ़ता जाएगा। अब कमोबेश 6666 आयतें हैं कुरान पाक की, तो यानी 6666 दर्जात अल्लाह ताला उस बंदे के बुलंद कर देगा। और ये जन्नत के दर्जात हैं, ये आम कोई दुनिया की कोई मामूली ट्रैक नहीं मिल रहा आपको, कोई मुल्क नहीं मिल रहा, कोई आयरलैंड नहीं मिल रहा। वो तो वो जन्नत है कि जिसका आखिरी हिस्सा हमारी दुनिया का 4 गुना ज्यादा है, यानी जो सबसे आखिरी जन्नत में शख्स दाखिल होगा उसको जो हिस्सा मिलेगा जन्नत का, मुझे जो याद आ रहा है हदीस के मुताबिक वो यही है कि उसके अंदर हमारी दुनिया की 4 गुना ज्यादा बड़ी दुनिया मिलेगी, उसको जगह मिलेगी, इतनी बड़ी उसको स्पेस मिलेगा जो सबसे आखिरी में दाखिल होगा। तो सोचो फिर 6666 दर्जात। तो भाई ये सब बातें थी, तो कुरान पाक को इम्प्लीमेंट करो, अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।